اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے صدقہ سے جو اس وقت ایک وبا پورے عالم انسانیت پر آ چکی ہے، اللہ رب العالمین اس سے نجات کاملہ عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیں، کفار کے لیے یہ چیز بطور عذاب ہے اور اہل ایمان کے لیے یہ ایک آزمائش ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ بھوک کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، مال کی کمی اور نقصان کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اس میں ثابت قدم رہا اس کے لیے خوشخبری ہے، اور یہ خوشخبری ایمان والوں کے لیے ہے کہ ہر موقع پر، ہر محاذ پر اللہ پاک نے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی، اور اس آزمائش اور اس معاملات میں اگر اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، کوئی تعاون کی بیماری یا کوئی بھی ایسی وبا جو جان لیوا ثابت ہو، تو مومن کے لیے یہ اللہ کی طرف سے کرم ہے کہ قیامت کے دن اس کو شہید کا رتبہ دیا جائے۔ کتنی بڑی اعلیٰ زندگی ہے، یہاں ہے تب بھی سبحان اللہ، اگر دنیا سے رخصت ہو گیا تو تب بھی اللہ رب العالمین اس کو وہ رتبے عطا کرے گا کہ جو رتبے تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں جا کے نصیب ہوتے ہیں، وہ رتبے کسی بھی بیماری علالت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو فری میں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت نوح علیہ السلام، ان کے قصے قرآن میں موجود، جو قرآن مجید میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، جس کو کہتے ہیں قوم عاد، اس کا باقاعدہ ذکر ہے، یہ بڑے طاقتور تھے، بڑے لمبے چوڑے آدمی تھے، پہاڑوں کو کاٹ کر سردیوں کے گھر علیحدہ بناتے تھے، گرمیوں کے گھر علیحدہ بناتے تھے، پہاڑوں کو کاٹ، اور اتنے بڑے جسیم آدمی اور طاقتور تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کے پاس تشریف لائے نا اور ان کو حکم دیا کہ تم ایک اللہ کو عبادت کرو، اللہ کی پوجا کرو، انہوں نے کہا کہ اس لیے ہمارے پاس آئے ہو، ایک اللہ کا کہتے ہو، ہمارے کتنے خدا ہیں، آبا و اجداد نے جو بتائے، ہم کبھی ان کو چھوڑ کے تیرے ایک خدا کے نہیں مانتے۔ جب اللہ کے نبی کی نافرمانی ہوتی ہے نا، تب اللہ کی عذاب کی نشانیاں نزول کرتی ہیں۔ جب اللہ کے نبی کو جھٹلایا گیا تو پھر اللہ رب العالمین نے ان پر 3 سال مسلسل بارش کو بند کر دی۔ 3 سال بارش کا قطرہ نہیں ملا، تو دانے دانے کو ترس گئے، اب پریشان ہوئے، اور پھر اس کے بعد
اپنی نافرمانی سے پھر بھی نہ روکے تو اللہ رب العالمین نے پھر ان پر ایک بادل بھیجا، بادل، اور جب ان کو کسی قسم کی پریشانی آتی تھی نا تو قوم اکٹھی ہو کے بیت اللہ شریف جاتے تھے۔ کعبہ اگرچہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کا مرکز بھی یہی کعبہ تھا۔ سارے اکٹھے ہو کے گئے اور ان میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا مرسد بن سعد۔ اس نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ رکھا تھا لیکن ابھی تک ظاہر نہیں کرتا تھا۔ پوری ساتھ ساتھ چلا، کعبہ بیت اللہ میں جب پہنچے نا تو اپنے اپنے رواج کے مطابق باتیں کرنے لگے، تو اس مرسد بن سعد کی زبان سے نکلا، اے اللہ تو ہمیں معافی عطا کر۔ جب اللہ کا نام اس کی زبان سے نکلا تو قوم نے اس کو مارنا شروع کر دیا کہ تو بھی نبی کو مانتا ہے، مار مار کے اس کو بھگا